بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں ہوں ناصر جٹ ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سیاست عبادت۔ آج 19 مئی ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج کے دن کو اگر عدالتی دن کہا جائے تو بے جانا ہوگا، کیونکہ آج عدالتوں نے بہت اہم فیصلے کیے ہیں جو ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ ہم آپ سے بات کریں گے کہ کون کون سے پی ٹی آئی کے رہنما جماعت کو چھوڑ رہے ہیں اور کیا پی ٹی آئی ختم ہونے جا رہی ہے، اس سلسلے میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک انٹرنیشنل جو خبر ہے امریکہ سے، وہ آپ کے ساتھ شامل کریں گے، جو امریکن کانگریس کے 66 اراکین پارلیمنٹ نے اپنے وزیر خارجہ کو جو خط لکھا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے آج لاہور ہائی کورٹ میں جو ایک جج شاہد فضل کریم نے ایک فیصلہ دیا، بہت اہم فیصلہ ہے جو پاکستان کی سیاست کا رخ موڑ دے گا، اس سلسلے میں بھی آپ سے بات کریں گے۔ اس کے بعد لاہور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں عمران خان صاحب کی پیشی تھی، اس میں کیا فیصلہ ہوا، اس پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کو زمان پارک میں جو دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں اور جو دہشت گرد پکڑے گئے ہیں وہاں سے، اس بارے میں بھی آپ سے ڈسکس کریں گے۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کون کون سے رہنما پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کیا پی ٹی آئی ختم ہونے جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، کافی دنوں سے ٹی وی پہ خاص پروپیگنڈا چل رہا ہے، جس میں پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں وہ آ کے بار بار اس چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی ختم ہونے جا رہی ہے، پی ٹی آئی بین ہونے جا رہی ہے، اور بہت سے پی ٹی آئی رہنما ان سے رابطے میں ہیں، لیکن اب تک کسی نے نام نہیں بتایا کہ کون کون سے رہنما رابطے میں ہیں۔ ظاہر ہے لوگوں کے جو سیاسی کارکن ہیں، ان کے آپس میں دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے تو ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن جس طرح کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں یا پی ٹی آئی کا ووٹر ہے، ان کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے یہ ایک پراپوگنڈا چلایا جا رہا ہے۔ اس کی حقیقت آپ کے سامنے کچھ کھل بھی گئی ہے، کچھ کھل جائے گی ایک دو دنوں میں۔ وہ اس طرح کے جو رہنما پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کی پارٹی میں حیثیت کیا تھی، کیا یہ وہ لوگ تھے جن کو پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا، یا وہ لوگ تھے جو کسی خاص مقصد کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑے گئے تھے اور عمران خان صاحب نے ان کو سمجھتے ہوئے ان کو پارٹی کے ٹکٹ نہیں دیے، یا پھر جو رہنما پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے پاس ایک خاص قسم کی لکھا پڑھا سا ایک بیان ہوتا ہے، اس بیان میں سب سے زیادہ زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں۔ یہ سب اراکین جو ایک طوطے کی طرح رٹ کے ایک ہی بیان دیتے ہیں کہ ہم پر کسی قسم کا دباؤ نہیں، یہ بیان بذات خود ایک دباؤ کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ جو پی ٹی آئی کے رہنما پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، انہوں نے کسی دوسری پارٹی میں شمولیت کا اعلان بھی نہیں کیا۔ انفیکٹ جو رابطے ان لوگوں سے ہوتے رہے ہیں جو یہ ٹی وی پہ آ کے اعلان کرتے ہیں، ان سے جو رابطے ہوتے رہے ہیں، ان رابطوں میں ان کو 2-3 چیزیں کنفرم کروائی گئی تھیں کہ آپ پی ٹی آئی کو چھوڑیں گے تو آپ کو ہماری جماعت مطلب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ اپنے ساتھ ایڈجسٹ کریں گے، آپ کو کنفرم سیٹ جتوائی جائے گی۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو پی ڈی ایم کے اراکین ہیں، مثلا نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے جو پرانے قابل اعتماد ساتھی ہیں، ان کو بہت زیادہ تشویش ہے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ جو اراکین جن سے بیانات دلوائے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک بہت بڑا پرینک ہو چکا ہے۔ وہ اس لیے کہ جس پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس میں تو ان کی حیثیت اب نہیں رہے گی، باوجود اس کے کہ عمران خان صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں وہ کس وجہ سے پارٹی چھوڑ رہے ہیں، ان پہ کتنا دباؤ ہے اور میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، لیکن باوجود اس کے عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ پارٹی کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے رہے ہیں، کل کو پارٹی کے ٹکٹ بھی انہی کو دیے جائیں گے۔ اور جن جماعتوں نے ان کو اپنے ساتھ پارٹی میں ایڈ کرنے کے لیے بات کی تھی، وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، اس وجہ سے کہ ان پارٹیوں کے اپنے اندر سے یہ آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ پی ٹی آئی کے یہ چھوڑے ہوئے لوگ جو ہیں، جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں، وہ کل کو ہمارے ساتھ کیا وفاداری کریں گے، مطلب ان کی ادھر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک ان لوگوں نے کہا ہے کہ اگر ان لوگوں کو ہماری پارٹی میں نون لیگ میں یا پیپلز پارٹی میں ایڈ کیا گیا تو ہم اپنی پارٹی چھوڑ دیں گے۔ یہ صرف ایک پراپوگنڈا ہے جس کو باقاعدہ طور پہ ریپیٹ کر کے چلایا جا رہا ہے، جس کا کوئی نتیجہ تو شاید نہ نکلے، کیونکہ کہیں بھی پی ٹی آئی کا جو عام ووٹر یا کارکن ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایم پی ایم این اے بھی اگر چھوڑ کے چلے جائیں تو ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے بات آ رہی ہے۔ مطلب معاملہ یہاں پہ آ گیا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ آگے چلتے ہیں۔
امریکی کانگریس کے جو 66 رکن ہیں انہوں نے اپنے وزیر خارجہ کو یہ خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے خط کے متن میں انہوں نے یہ لکھا کہ پاکستان میں جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے، خاص طور پر کارنر کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو، جس میں فوجی عدالتیں یا جو نئے نئے قوانین بنائے جا رہے ہیں، اس پہ انہوں نے بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ، کینیڈا، اسکاٹ لینڈ، یو کے وغیرہ میں چونکہ ریئل ڈیموکریسی ہے، وہاں پہ ہر شخص الیکشن لڑ سکتا ہے اور ایم پی یا ایم این اے منتخب ہو سکتا ہے۔ تو ان میں کافی زیادہ تعداد پاکستانیوں کی بھی ہے جو پاکستان کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں، گو کہ وہ امریکہ کی شہریت رکھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی طرف سے اپنے وزیر خارجہ کو یہ بات لکھی گئی ہے کہ پاکستان کے حالات پہ ہم کو گہری تشویش ہے، وہاں پہ جس طرح صحافت کی آواز کو دبایا جاتا ہے، جس طرح لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، اور جس طرح بچوں اور عورتوں کی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، ان کو بغیر کسی وارنٹ کے یا بغیر کسی مقدمے کے، بغیر کسی عدالتی آرڈر کے ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے، اور پھر کوئی محکمہ، کوئی ادارہ ان کو اون کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، جس میں خاص طور پر عمران ریاض خان کو ڈسکس کیا گیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا بھی اس میں حوالہ دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت تھی امریکی کانگریس میں، اور دیگر جو ممالک ہیں ان کے پارلیمنٹ میں بھی اب یہ ذکر ہونے لگ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو، جو کہ ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی کے رہنما ہیں، کس طرح کارنر کیا جا رہا ہے یا ان کو ڈی اسٹیبل کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے، ان جو اراکین ہیں 66، انہوں نے یہ بھی کہا ہے اپنے وزیر خارجہ کو کہ اپنے ہم منصب وزیر خارجہ پاکستان یعنی بلاول بھٹو صاحب سے اس بارے میں بات کریں اور ان سے یہ پوچھیں کہ یہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی گہری تشویش ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پی ڈی ایم وجود میں بھی ایک امریکی سائفر کے نتیجے میں ہی آئی، لیکن اب امریکن خود اس سے ہاتھ کھینچتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ سے آج لاہور ہائی کورٹ کے جج شاہد فضل کریم کے جو ایک اہم فیصلہ دیا، جو کہ شاید پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا ٹرن ثابت ہوگا، ایک بہت اس سے پاکستان کی سیاست کا رخ ہی شاید چینج ہو جائے، وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے جو 72 اراکین ہیں ان کا قومی اسمبلی میں جو استعفے کا معاملہ تھا، اس پہ ایک پٹیشن پی ٹی آئی کے رہنما، سینئر رہنما محترم ریاض فتح صاحب نے اس پہ دائر کی ہوئی تھی۔ اس پٹیشن پہ آج فیصلہ ہوا ہے۔ جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس پہ یہ فیصلہ دیا انہوں نے کہ جن اراکین قومی اسمبلی کا استعفیٰ اسپیکر نے قبول کیا تھا اس کو انہوں نے رد کیا ہے، اور انہوں نے اسپیکر کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ جن اراکین نے یہ استعفے دیے تھے ان کو فرداً فرداً اپنے پاس بلایا جائے اور اس معاملے کو دوبارہ سے دیکھا جائے اور ان کی قومی اسمبلی میں حیثیت بحال کی جائے۔ اس فیصلے کے بعد محترم ریاض فتح صاحب اور بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بعد میں ایک میڈیا کانفرنس کی ہے ہائی کورٹ کے باہر، جس میں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ ان اراکین کے استعفوں کا جو معاملہ ہے اب دوبارہ قومی اسمبلی میں جائے گا اور اسپیکر اس کو سنیں گے، جس پہ ریاض فتح صاحب نے راجہ پرویز اشرف صاحب پہ اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے کہ وہ ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں اور اس معاملے کو جمہوری طریقے سے حل کیا جائے گا اور ان کی رکنیت کو بحال کیا جائے گا۔ ریاض فتح صاحب نے مزید یہ کہا کہ کوئی بھی پارلیمنٹ، کسی جمہوری پارلیمنٹ میں یہ نہیں ہوتا کہ اپوزیشن نہ ہو اور پارلیمنٹ کوئی قانون پاس کرے۔ ہم اسمبلی میں بیٹھیں گے، اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اور جو معاملات ہیں، جو مذاکرات ہیں، ان کو پارلیمنٹ میں دیکھا جائے گا۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد اسپیکر اس فیصلے کو روک نہیں سکتے۔ اگر وہ روکتے ہیں تو یہ پھر ایک نئے سرے سے توہین عدالت ہوگی۔ اگر یہ حکم مان لیا جاتا ہے، عدالتی حکم، اور اسپیکر اس کو سیریس لیتے ہیں، تو امید کی جاتی ہے کہ پاکستان کا جو سیاسی درجہ حرارت بہت زیادہ گرم چل رہا ہے، اس میں تھوڑی سی نرمی ہو جائے گی۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم اپنے اگلے نقطے کی طرف، جو ایک عدالتی پیش رفت ہے، وہ بھی لاہور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں آج عمران خان صاحب کی پیشی تھی۔ تو عدالت نے اس پہ جرا کی، اور اس میں جو کیس تھے وہ ذلے شاہ کا کیس تھا اور جلاؤ گراؤ کا، اور اس کے علاوہ 9 مئی کے بعد والے جو واقعات تھے اس سلسلے میں ڈسکس کی گئی۔ تو انسداد دہشت گردی کے جو جج ہیں انہوں نے اس پر فیصلہ دیتے ہوئے 2 جون تک عمران خان صاحب کی ضمانت کو منظور کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے سماعت کو سمیٹتے ہوئے یہ بات کہی کہ 2 جون کو ہم اس ضمانت کے فیصلے پر اپنا فیصلہ سنائیں گے، جب تک عمران خان صاحب کو ان کیسوں میں کسی اور عدالت میں بھی طلب نہیں کیا جائے گا، خاص طور پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں طلب نہیں کیا جائے گا، اور اپنا جو محفوظ فیصلہ ہے وہ 2 جون کو سنائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں کہ وہ جو 8 خطرناک ترین دہشت گرد زمان پارک سے پکڑے گئے ہیں وہ کون لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو
3 MPO کے تحت آلریڈی پولیس کسٹڈی میں، اور ان کو نکال کر وہاں سے کوٹ لکھپت جیل سے دوبارہ یہ شو کیا جا رہا ہے کہ ان کو زمان پارک سے بھاگتے ہوئے گرفتار کیا گیا، اور اس کو سرچ آپریشن کا بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں عامر میر صاحب نے کہا ہے کہ وہاں پہ مزید دہشت گرد بھی چھپے ہوئے ہیں۔ آج وہاں پہ سرچ آپریشن ہو رہا ہے اور اس کے رزلٹ بھی شام تک سامنے آ جائیں گے۔ عامر میر صاحب نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب اپنی سٹیٹمنٹ پہ قائم رہیں اور ہمیں ایکسیس دیں۔ اس پہ آلریڈی عمران خان صاحب نے نیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کو ایکسیس دے رکھی ہے۔ وہاں سے بہت سے لوگوں نے ان کی تصاویر بھی باہر آ چکی ہیں، میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی۔ اب ان 8 دہشت گردوں کا جو آلریڈی گرفتار تھے 3 MPO کے تحت، ان کو جیل سے نکال کر عمران خان صاحب پہ ڈالا جا رہا ہے تاکہ اس PTI کو یا عمران خان صاحب کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جائے۔ یہ کہانی چلنے سے پہلے ہی اس کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے۔ عمران خان صاحب نے ان کو دوبارہ ایکسیس بھی دے دی ہے، اور آج دیکھتے ہیں کہ سرچ آپریشن میں مزید کتنے 8 تو پہلے ہی بقول حکومت کے گرفتار ہو چکے ہیں، جو جس طرح ڈالے گئے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ مزید اب دیکھتے ہیں کہ جو 32 دہشت گرد باقی رہ گئے ہیں ان کو کس طریقے سے زمان پارک سے برآمد کیا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ دہشت گردی سے مجھے اور میری جماعت کو خطرہ ہے، اگر کوئی دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں تو مجھے اس بارے میں انفارم کیا جائے تاکہ میں خود کو اور اپنی جماعت کو ان سے سیو کر سکوں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب سرچ آپریشن کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، مزید کتنے دہشت گرد وہاں سے گرفتار کیے جاتے ہیں یا مزید کتنے لوگوں کو لا کے وہاں پہ ڈالا جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ جو ہوگا اچھا ہوگا۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیں، آپ کا بھائی ناصر جاٹ ناصر، پاکستان زندہ باد۔